اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم چند باتوں پر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کے والدین کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ قرآن کی چند آیات کا مطالعہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ چھوٹے سے یا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتوں کو سمجھا جائے۔ ویسے تو یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی، ہدایت کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسی حکم کو سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے مختلف الفاظ سے بیان فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی، ہدایت کی انسان کو، بِوَالِدَيْهِ احسانا، پہلے حسنہ تھا، یہاں پہ احسانہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہاں پہ ایک وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حملتہ امہ، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کرہن، مشقت میں، تکلیف میں، ووضعتہ، اور اس کو جنا کرہن، مصیبت میں، مشقت میں۔ اور اسی کے بارے میں اسی کی تھوڑی سی ایکسٹرا ایکسپلینیشن سورہ لقمان 31 آیت نمبر 14 میں ملتی ہے ہمیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ مختلف الفاظ میں ریپیٹ کرتا ہے، حملتہ امہ وہنن، اس کی ماں نے اسے اٹھایا تکلیف میں، وہنن علی وہنن، یعنی کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور پھر اس کا دودھ کا چھڑانا ہوا 2 سال میں۔ یہ جو بچے کا اور ماں کا دودھ کا پلانے والا معاملہ ہے، یہ بھی ماں کے لیے بڑی مشقت کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ماں کھاتی ہے پیتی ہے وہ اپنے ذہن میں یہی رکھتی ہے کہ جو بھی میں کھا پی رہی ہوں اس کا اثر میرے بچے پر بھی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انشکر لی ووالدیک، کہ تم میری جو ہے وہ شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا بھی، الی المصیر، اور میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا۔ ایک چیز ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر اپنے بعد ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا ہے یا والدین کے بارے میں حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اگر اس کے والدین اس کے ساتھ شفقت، رحمت، نرم دلی کا معاملہ نہ کریں تو انسان کا اس دنیا میں زندہ رہنا ہی محال ہے، اس بچے کا اس دنیا میں زندہ رہنا ہی محال ہے۔ تو متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں ہمیشہ پہلے اپنے جو ہے اس کا حکم دے گا، اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میری عبادت کرو، یا تم میرے بندے ہو، یا میں تمہارا رب ہوں، اور اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دوسرا ذکر والدین کا کرے گا۔ اب سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اسی کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جیسے میں نے بات کی تھی۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے تھوڑی سی اور بات کو واضح کیا، اما یبلغن عندک الکبر احداہما، اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے میں ان میں سے وہ دونوں، احداہما وہ دونوں، او کلاہما یا ان میں سے کوئی ایک، احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرو، وخفض لہما، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے، جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازو عاجزی اور نیاز مندی سے، وقل، اور کہو، دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اب یہاں پر چند ایک چیزوں کا ہم احاطہ کریں گے۔ جو ان تمام آیات میں بات مشترک ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حسنہ، اس کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور بڑا سختی سے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کے چند تاکیدی احکامات کیا ہیں، ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اما یبلغن عندک الکبر احداہما او کلاہما، یعنی اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں۔ اب یہ بڑھاپے کے بارے میں ایک چیز ہم یاد رکھیں کہ بڑھاپے میں اور بچپنے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ انسان نے اپنی زندگی ایک طریقے سے جی ہوتی ہے۔
جب وہ 60 70 80 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک مزاج اس کی ایک طبیعت بن چکی ہوتی ہے، وہ اس سے ہٹنا بہت محال ہے اس کے لیے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا وہ کیا حکم دیا؟ فلا تقل لہما افن، کہ ان کو اف بھی نہ کہو. اچھا اف ظاہری بات ہے ایک جنرل کلمہ ہے، لیکن اف سے مراد کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا کلمہ آپ ان سے کہیں کہ جس میں آپ کی ناگواری کا احساس ہو. بلکہ علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انہوں نے بات کی اور آپ کہیں تو والدین فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی جو ہے وہ اف کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ کی ناگواری کا احساس ہے، اس میں بھی آپ کی ناگواری کا اظہار ہے. تو ہمارے لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جب بھی بات کریں تو اس طرح بات کریں کہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ان کی کوئی بات ہمیں ناگوار گزری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش درکار ہے، 100% کوئی بھی نہیں ہوتا. اور ظاہر بات ہے اس کے بہت سارے جو ہیں وہ جسے ہم کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہے کہ کہاں پہ کرنا ہے، کہاں پہ کیسے کرنا ہے. ابھی اس تفصیل میں جانے کا حکم نہیں، موقع نہیں ہے ان احکام میں جانے کا. ہم لوگ بالکل جنرل بات کر رہے ہیں. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی، دوسرا حکم کیا دیا؟ ولا تنہرہما. تنہر کے معنی ہیں جھڑکنے کے، ڈانٹنے کے، یعنی کوئی ایسی بات کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ ان کو ایذا پہنچا رہے ہیں. یہاں پر بھی یہ بات بڑی ضروری ہے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ہم اپنی جوانی میں ہوں تو اب ایک زوم ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں ہر چیز کا کرتا دھرتا ہوں، جو مجھے پتہ ہے وہ کس کو پتہ ہے. اور یہاں پر آ کر انسان اپنی ایک ٹیم جسے کہا جاتا ہے، اپنی ایک بڑائی میں انسان اپنے والدین کی خدمت میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو بہت ہی غلط ہوتی ہے، اور بلکہ اس کے مترادف ہوتی ہے کہ گویا اس نے جھڑک دیا ہو. جیسے ہمارے عموماً کہتے ہیں نا، وہ آپ کو کیا پتہ ہے، آپ تو اتنے بڈھے ہو گئے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، آپ ہمارے زمانے میں کہاں ہیں، آپ کے زمانے میں کچھ اور ہوا کرتا تھا، ہمارے زمانے کی بات بدل گئی ہے. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ جھڑکنے کے معاملے میں آ جاتی ہیں. اور بلکہ کئی بدبخت تو ایسے بھی ہیں کہ وہ بڑے ہی، میں وہ الفاظ اپنے جو ہے بڑے چن کے اور سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ بڑے ہی گھٹیا انداز میں اپنے والدین کو القاب دیتے ہیں، اپنے والدین کو گالیاں تک دیتے ہیں. اور اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آپ کو ایسے بھی بدبخت مل جائیں گے کہ جن کے والدین کو ان سے یہ گلہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو مارتے ہیں. اللہم ارحمنا اللہ محفوظنا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہاں پر ہی ایک بات میں اور آپ کے سامنے کرتا جاؤں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان جو سلوک اپنے والدین کے ساتھ اپنی زندگی میں کرتا ہے وہی سلوک گھوم کر اس کے سامنے آتا ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر ڈالیں تو اس کی کئی مثالیں ہمیں مل جائیں گی کہ جہاں پر ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ نہایت ہی بدتمیز، نہایت ہی گھٹیا اور نہایت ہی جاہلانہ رویہ رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب اس پر وقت آیا تو اس کے مرنے پر اس کے بچے روئے بھی نہیں. آپ اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں، یہ چیزیں آپ سامنے آپ کو نظر آ جائیں گی. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. پہلے دو حکم جو تھے وہ منفی میں تھے کہ ان کو ڈانٹو مت، ان کو جھڑکو مت، ان کے سامنے اف مت کہو. اب کیا ہوا؟ اب یہ والا مثبت پہلو، مثبت انداز میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا ادب فرمایا، گفتگو کا ادب سکھلایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان سے شفقت سے، محبت سے، نرم لہجے میں بات کرو. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں قرآن میں حکماً تاکیداً بات فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام آسان نہیں ہے. آپ کے لیے اس معاملے میں اپنے صبر کو بہت اونچی جگہ پر رکھنا پڑے گا، پھر آپ ان احکام پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں گے. کہ یہاں پر بیٹھ کر میرے لیے بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں پہ آپ کے والدین کو فرض کریں شوگر ہے اور اب وہ آپ سے ضد کریں کہ میں نے تو مٹھائی کھانی ہے، اب آپ وہاں پر اف بھی نہیں آپ نے کہنا، آپ نے انہیں جھڑکوا بھی نہیں، آپ نے انہیں قولن کریمہ بھی کہنا ہے، نرم لہجے سے بات کرنی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آسان ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی مشکل معاملات میں سے ہوگا کہ جہاں پہ ان کی جان پہ بھی بنی ہوئی ہے، وہ ضد کر رہے ہیں میں نے مٹھائی بھی کھانی ہے، اور آپ ایک اولاد کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ مٹھائی کھائی تو یہ نہ صرف ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا بلکہ اگر وہ بیمار ہو گئے تو اور بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے
یعنی کہ ان تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں، قول کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھا حکم کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکھیں. یعنی کہ آپ کی جو صورت ہے وہ عاجزی اور انکساری کی ہونی چاہیے، جیسے ایک غلام کی اپنے آقا کے سامنے ہوتی ہے. یہ آسان معاملہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ احکامات پر احکامات بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ آج یہ بڑا ہو گیا ہے یا آج یہ بڑی ہو گئی ہے اور آج یہ ہم پہ حکم چلا رہے ہیں. آپ ذرا اب ہم لوگ اپنے آپ کو اگر ذرا اس میں امیجن کریں کہ ہم لوگ ایک ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم لوگ محتاج ہیں کسی کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر ہم کسی ایسی عمر پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہم لوگ محتاج ہیں، اور اب ہم لوگ اس انسان کے محتاج ہیں کہ جس کو ہم نے کھلایا پلایا، تعلیم دی، اس کی سردی میں اس کا خیال رکھا، گرمی میں اس کا خیال رکھا، بیماری میں اس کا خیال رکھا. جب بچہ بیمار ہو گیا، ماں رات بھر سوتی نہیں ہے. جب گھر میں کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو باپ سارا دن محنت مشقت کر کے لاتا ہے. اب یہ چیز ذہن میں رکھیں، اور اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ماں باپ محتاج ہو گئے ہیں آپ کے. اب یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ تمام چیزیں انسان سمجھتے تو میرا حق ہے. اگر ماں باپ نے کیا تو کون سا میرے باپ کے سر پہ احسان ہے؟ ساری دنیا کرتی ہے بھائی. یہ تو جانور بھی اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں. یہ سوچ اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو معاملہ خراب ہو گیا. اور یہی سوچ ذہن میں آتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو یکے بعد دیگرے بیان فرمایا کہ آپ اپنے یہ دیکھیں اوپر والے احکامات بھی کافی تھے کہ بھائی اف نہ کہو، جھڑکو مت، اچھی بات کہو. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عاجزی اور انکساری کی ایسی صورت اختیار کرو کہ آپ کے والدین کو اپنے بڑھاپے میں بھی یہ احساس ہو کہ آج بھی میں اپنے بچے کے سامنے اس کا آقا ہی ہوں. یعنی آج بھی میرا بچہ ایک غلام کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے. آج بھی میرے بچے کے سامنے میری عزت ویسی ہی ہے جیسی عزت اس وقت ہوا کرتی تھی جب یہ بچہ میرا محتاج تھا. یقین جانے یہ بیان کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. میرے سامنے ایسے سین آ رہے ہیں کہ جہاں پہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، میں ان لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو اپنے والدین کے سامنے اس قدر بدتمیزی اور اس قدر جہالت سے بات کر رہے تھے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو شاید میں انہیں جو ہے نا وہ جیل میں ڈلوا دیتا. اب یہاں پر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ ان سے پوچھا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پہ نماز ادا کرنا. اور اس کے بعد پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا کہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے، ساتھ ہی فرمایا کہ والدین کی فرما برداری کرنا. والدین کی فرما برداری کرنا کوئی سوکھا کام، کوئی آسان کام نہیں. اور اسی طرح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کوئی سوال، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، اور یہ تمہیں اختیار ہے کہ خواہ اس کی نافرمانی کر کے، یعنی اس کا دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری کر کے اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو. دیکھیں ایک اور یہ ہمارے معاشرے میں نا بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف، جو غلط نہیں ہے لیکن میں توجہ دلاؤں کہ ہر طرف ماں کی دعا جنت کی ہوا، میری ماں میرا ماں، میری ماں میری ماں میری ماں. ویری نائس، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن میں عموماً پوچھا کرتا ہوں کہ بھئی باپ کیا قصور ہے؟ آپ اس کو دعاؤں میں کیوں نہیں یاد رکھتے؟ ماں کا درجہ اپنی جگہ ہے، ماں کے درجے کی نفی نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پر اس طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جو اپنی والدہ کے لیے محبت یا اظہار محبت کرتے ہیں، کیا اس کا 10% کبھی اپنے باپ کے لیے کیا؟ کبھی اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر عاجزی، انکساری، ان کے جو آپ پہ احسانات ہیں، یہ آپ نے کبھی کوشش کی سمجھنے کی کہ آپ کا باپ کس چیز سے گزرا؟ کہ کبھی اس نے پتہ نہیں آپ کی خوشیوں کے لیے اپنی کس چیز کی قربانی دی؟ بھری جوانی میں جب انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان گھومنے جائے، پھرنے جائے، مختلف انواع کے کھانے کھائے، مختلف اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے وہ گھومے پھرے. اور عیش اچھا لفظ نہیں ہے لیکن میں غلط معنوں میں نہیں، ایک جنرل معنوں میں بات کروں کہ عیش کرے، لیکن اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں، میرے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، عید آ رہی ہے کپڑوں کی ضرورت ہے، کوئی اور معاملہ آ رہا ہے کہیں پہ جانا ہے ان کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، جوتے پھٹ گئے ہیں، اسکول کا بستہ نہیں ہے. یعنی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے 10 سال سے ابھی تک وہ کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، بدلے نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ کافی ہے، کیونکہ میرے بچے کی فلانی ضرورت ہے، کیونکہ میری بچی کی فلانی ضرورت ہے، کیونکہ فلانے کی فلانی ضرورت ہے. تو یہاں پر ہمیں والدہ کے ساتھ ساتھ والد صاحب کی جو خدمات ہیں، والد صاحب کی جو
قربانیاں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. 5واں حکم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اور ان کی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. یعنی کہ یہ اتنی چیزیں فرمانے کے بعد بھی نا یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے تاکیدی حکم فرمانے کے بعد بھی نا ماں باپ کا درجہ ایسا کہ ان کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ سب فرمانے کے بعد 5واں حکم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, کہ اے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرما, ان کی مشکلات کو دور فرما, ان کی تکلیفوں کو دور فرما, ان پہ رحم. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اتنی ساری کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کیا خوبصورت بات فرمائی, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پہ رحمت فرما. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. اللہ کے رسول فرما سکتے ہیں نا کہ میں, ہر بات اللہ کے رسول ہیں جو اس دنیا کو راہ ہدایت دکھانے آئے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ انبیاء کیا فرمایا, فرمایا تمہاری ماں. پھر اس انسان نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے میرے حسن سلوک کا, پھر فرمایا تیری ماں. پھر وہی سوال کیا, پھر وہی تیسری بار جواب دیا تیری ماں, اور پوچھا اس کے بعد تو فرمایا تیرا باپ. یعنی ماں کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد وہی دعا کنٹینیو ہوتی ہے, قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, جس طرح انہوں نے میرے اوپر رب بن کر جب میں چھوٹا تھا, رب یعنی صغیرہ, جیسے انہوں نے رحمت کی میرے اوپر جب میں چھوٹا تھا رب بن کر. یہاں رب یعنی جیسے میں پہلے بھی کئی بات موقع پہ بیان کر چکا ہوں, یہاں پہ ایک بار پھر اس چیز کا جو ہے ایک ریمائنڈر آ جائے کہ رب سے وہ مراد ہوتی ہے, رب وہ ہستی ہے جو آپ کا کھانا پینا, سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, ہر قسم کے معاملات کی جو نگہبانی کرتا ہے وہ آپ کا رب ہے. اور ایک بچے کے لیے اس کا رب کون ہوتا ہے؟ ایک بچے کے لیے اس کے رب جو ہیں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کر رہا ہے, اور وہ بچہ جو اس فہم تک ابھی تک نہیں پہنچا کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے, اس کے لیے رب کون ہے؟ اس کے ماں باپ ہیں. تو اب وہی چیز اللہ تعالیٰ نے کتنی, سبحان اللہ, پھر اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس میں خوبصورتی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کما ربیانی صغیرہ, جیسے انہوں نے رب بن کر میرے پہ رحمت والا معاملہ کیا جب میں چھوٹا تھا. اب دیکھیں میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلانوں کہ بڑھاپے میں انسان کی طبیعت پہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے, اسے چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگتی ہیں. انسان کی خواہشات اور انسان کے مطالبات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بچوں کے لیے اس کا پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کہ آپ نے والدین کی دلجوئی کرنی ہے, آپ نے ان کی راحت کا سامان کرنا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا زمانہ طفولیت, اس کے بچپن کا زمانہ یاد دلایا کہ یاد رکھو کہ جب تم چھوٹے تھے تو آج وہ جتنے تمہارے محتاج ہیں تم اس سے کہیں زیادہ ان کے محتاج تھے, اور آج جتنا تم سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمہیں حکم دے رہا ہے انہوں نے اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ تمہارے لیے کیا ہے. تو آج اگر ان پر کوئی محتاجی کا وقت آ گیا ہے, آج اگر وہ تم پر ڈیپینڈنٹ ہیں, تو عقل کرو, شرافت کا تقاضا ہے کہ جو انہوں نے تم پر احسان کیے ہیں اس کا احسن سے احسن, بہترین سے بہترین طریقے سے اس کا اجر کہہ رہا ہوں, اس کا بدلہ عطا کرو. میں یہ بات پھر اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ میرے مشاہدے کے مطابق اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ جو ہے نا ان کو معاف بھی کر دیتا ہے, اور بہت سارے گناہوں کی سزا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایکسٹینڈ کر دیتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں دینی. لیکن ماں باپ کی حق تلفی, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی, یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان اس دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے, ان کے ساتھ بدسلوکی کرے, ان کا دل دکھائے, اور وہ اس دنیا میں ذلیل و رسوا نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات تاکیدی بیان فرمانے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے, تو سوچیں اسٹیٹس کہاں پہنچتا ہے پیرنٹس کا. اسی لیے ان چیزوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. خیر اس پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بہت ساری باتیں جو ہیں کر سکتے ہیں, بس ایک آخری بات کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. ایک چیز یاد رکھیں کہ والدین کے حقوق ان کی زندگی کے علاوہ ان کے مرنے کے بعد بھی ہیں ہم پر. ایک بار ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ
والدین کی وفات کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے لیے کر سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو. اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا تھا تو اس کو پورا کرو. ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جس طرح تمہارے والدین اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے. ان کے اگر کوئی دوست ہیں تو ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. اور ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں، یہ بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آئی، یہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے جو میرے بڑے بیان کرتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا، اس نے لیا ہوا تھا قرض محلے داروں سے، اور قرض بہت زیادہ تھا. اب جب وہ مر گیا، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور اس کے بچوں کو پتا تھا قرض کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے یہ بات بیان کی جو میں نے سنی ہے. اس کے بچوں نے کہا کہ بھئی جس نے بھی ہمارے باپ سے قرض لینا ہے، یہ پڑا ہے ہمارا باپ، لے لو، ہم اس کے کوئی دیندار نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قرض کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ شہید پر بھی ہے تو اسے معاف نہیں ہے. تو سوچیں کہ انسان کے والدین کے مرنے کے بعد انسان کا یہ رویہ اپنے والدین کی طرف کیسے ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک بات کی طرف اور میں توجہ دلاؤں جو بہت ضروری ہے. اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اگر آپ کے والدین کا حق کسی کے اوپر باقی ہے اور ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے آپ اس حق کو واپس نہیں کرتے وہ جن کا حق ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ نے بھی مرنا ہے. اس دنیا میں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کا بھی کسی کی طرف حق نکلتا ہوگا، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ بھی اس کو ادا نہیں کریں گے. اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی اس کو ادا نہیں کرے گا. اور اگر کسی کا حق ادا نہیں کیا تو آخرت میں اس انسان کے حسنات جس کی طرف حق نکلتا ہے، اس کی اچھائیاں لے کے دوسرے انسان کو دے دی جائیں گی. اور اگر اچھائیاں ختم ہو گئی ہیں تو اس کی برائیاں اٹھا کے اس انسان کو ڈال دی جائیں گی. اس معاملے سے ڈرنا چاہیے. میرے سامنے کے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر ایک انسان کا دوسرے انسان پہ حق نکلتا ہے، اس کی اولاد جانتی ہے، لیکن جب وہ مانگنے والا آیا اس نے کہا وہ مجھے تو پتہ نہیں. تو ابو کو پتا تھا، والد صاحب کو پتا تھا، ابا جی جانتے تھے، میں تو. اور جھوٹ. اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی وہ والدین کے لیے قرآن خوانیاں کروا رہے ہیں، اور والدین کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے. یعنی ان کے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن جو والدین کا حق ہے، شرعی حق جو ان کا کسی کی طرف نکلتا ہے، وہ دیتے ہوئے پتہ نہیں کیا مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے وہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مرنے کے بعد 3 اعمال جاری رہتے ہیں. ایسا علم جسے لوگ فائدہ اٹھائیں، ایسا صدقہ جاریہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ایسی صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد بننے کی اور نیک والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اولاد کی ایسی تربیت کر سکیں کہ وہ ہمارے بڑھاپے میں اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں اور دنیا والوں کے حق میں اچھے لوگ ثابت ہوں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.